بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آر۔ آئین ایک طرف، زمینی حقائق بھی نظر انداز۔ بلاول صاحب کو بہت دور کی سوجھی، اپنی زندگی میں کسی عیسائی کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں؟ جن کے پیچھے زمانہ چلتا ہے وہ کس کس کو چاہتے ہیں؟ عمران خان آج تک جمائمہ کی پیروی کرتے ہیں۔ شہباز شریف فرینچ فیشن ڈیزائنر کے مداح نکلے۔ حمزہ شہباز بھٹو خاندان کی خواتین کے فین ہیں، مگر بلاول کو لفٹ نہیں کرواتے، جبکہ بلاول بھٹو کو متیرہ اچھی لگتی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف کا عزیز ترین خواب چکنا چور ہونے کو ہے۔ سرکاری بینک نے کہہ دیا نوجوانوں کو قرض دینے کے لیے پیسے نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر جائزہ لینا ہوگا کہ قائد اعظم نے بطور سربراہ مملکت جو مثالیں قائم کی وہ 2013 کے حکمرانوں کے لیے قابل عمل کیوں نہیں؟ سیاست اپنے نظریات کو عملی طور پر نافذ کرنے کے امکانات کا کھیل ہے اور یہ ہنر ہر کسی کو نہیں آتا۔ بھٹو کی سیاسی بصیرت نے ایوب آمریت میں آنکھ کھولی، جلدی اس بصیرت نے امکانات کا ہنر سیکھ لیا۔ پاکستان کو ارتقاء کی منازل تیز رفتاری سے طے کروانے کے اجلتی فیصلے بھٹو کے پیروں کی زنجیر بنے، مگر یہ ان کی سیاسی بصیرت ہی تھی جس نے پاکستان کے لیے پارلیمانی طرز جمہوریت کو ہی بہتر سمجھا۔ دستور سازی میں مشرق اور مغرب کے افکار پسندوں کو ہم آہنگ کیا۔ اسلامی شاعر کو اپنانے کے لیے اٹھتے ہوئے جنون کو بھٹو نے بھانپا اور بر وقت ایسے کام کیے جس کی تمنا اور خواہش عام آدمی کے روح میں مچلتی تھی۔ بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بائیں بازو کے نظریات کے حامل شخص تھے، مگر جتنا کام مذہب کے حوالے سے پاکستان میں بھٹو نے کیا اتنا ملک کی بڑی بڑی دینی جماعتیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ شراب کی ممانعت، جمعے کی چھٹی، قومی لباس کا فروغ، قادیانیت کے درینہ مسئلے سے پارلیمنٹ کے ذریعے نجات، ملک کو اسلامی جمہوری مملکت کا درجہ دینا، صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونے کی دستوری شرط قائم کرنا، یہ سب اس لیے ہوا کہ بھٹو جانتے تھے کہ وہ اسلام پسند معاشرے میں سانس لیتے ہیں اور مذہب پسند عوام کی قیادت انہیں کرنی ہے، اس لیے انہوں نے ملک کی ترقی میں اپنے مبینہ نظریات کو آڑے نہیں آنے دیا۔ بھٹو پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جلاوطنی میں گزارا۔ ضیاء الحق کے جبر اور پرویز مشرف کے مغل آزمانہ فیصلوں کے باوجود پیپلز پارٹی کا قائم رہنا بھٹو اس کی سیاسی بصیرت کا مظہر ہے۔ اس جماعت کی قیادت اب بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہے، جن کی سیاسی بصیرت انہیں ایک بدلا ہوا پاکستان دکھا رہی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ اپنی زندگی میں کسی مسیحی کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھیں۔ سیاست کے سارے اصولوں کے تحت ان کی یہ خواہش ہرگز ناجائز نہیں، مگر بظاہر یہ مسئلہ ہے۔ زمینی حقائق بڑے مختلف ہیں، دستور اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہیں آئین تبدیل کرنا ہوگا اور آئین تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کے خیالات بدلنا ہوگے۔ اللہ بلاول بھٹو کی عمر خضر ان کو عطا کرے، مگر سوال ہے کہ بلاول بھٹو کیا اپنی زندگی میں پیپلز پارٹی کے فورم سے لوگوں کے خیالات اس قدر تبدیل کر پائیں گے کہ وہ آئین تبدیل کر کے غیر مسلم پاکستانی کو اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما جناب شوکت بسرا، جو پیشے کے اعتبار سے قانون دان ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے جماعت اسلامی کراچی کے امیر جناب انجینئر نعیم الرحمان۔ شوکت بسرا صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ خواہش جو ہے یہ تو آئین سے متصادم ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کیا ذوالفقار بھٹو کے افکار کو بھول گئے؟ انہوں نے خود جو آئین ترتیب دیا اس میں تو وزیر اعظم مسلمان ہونا چاہیے۔ اسامہ، بلاول بھٹو زرداری، میں آج بھی آپ کو ورڈز دے رہا ہوں اور آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا۔ ہی از دی لاسٹ ہوپ آف پاکستان۔ اور بلاول بھٹو زرداری کا ویژن، جو بات آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا ویژن وہ ویژن ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا۔ ان کا وہ ویژن ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا، جو آج 5 سال آج قوم یاد کر رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کو، جو ویژن صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا تھا۔ آپ نے جہاں تک بات کی، بات ان کا کرنے کا مقصد یہ نہیں جس انداز میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے لبرل اور پروگریسو سوچ کو آگے لے کر بڑھی ہے۔ ہم نے کبھی مذہب کے ٹھیکیداروں کو اور مذہب کے نام کو استعمال کر اس ملائزم کے ذریعے پاکستان کے ذریعے جتنا نقصان پہنچایا گیا شاید کبھی نہیں پہنچایا گیا۔ ہم لوگ اپنے اوپر لبادہ اوڑھ کر سیاست نہیں کرتے۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ایک روشن سوچ کے ساتھ ہے، وہ اس سوچ کے ساتھ ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ تمام کے تمام سیاستدان، تمام کے تمام چیمپئن وہ ہیں جو پاکستان کو ان کفتوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں جس کے ذریعے پاکستان کا دنیا کے ساتھ ناتا کٹ جائے، جہاں پاکستان کو آگے بڑھنے کی امید نہ رہے۔ بلاول بھٹو زرداری جو سوچ دے رہے ہیں، یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائی، وہ ہندو، وہ تمام نان مسلمز جو آج پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو وہ تمام آزادی حاصل ہونی چاہیے، ان کو تمام وہ اختیارات ملنے چاہیے، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہرگز جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ میسج دیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹویٹر پر تو واضح کہہ رہے ہیں
میں شوکت بسرا صاحب آپ کے پاس میں جاننا چاہتا ہوں پھر مقصد کیا ہے؟ یہ تو واضح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مسیحی کو اپنی زندگی میں وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، پھر اس کا اور کیا مطلب نکلتا ہے؟ انہوں نے جو اسامہ انہوں نے جو کہا اس کا مطلب بہت کلیئر ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اسلام کے نام پر سیاست مت کی جائے، یہاں پر مذہب کو استعمال کر جاؤ. 10 سال اس نے مذہب کا نام استعمال کر کے پاکستان کو آج اندھیروں میں پھینک دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر تمام نان مسلمز ان کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو عام مسلمان کو ہیں. وہ بھی آج ہمارے اتنے ہی محب وطن ہیں، بھٹو صاحب نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، شراب حرام قرار دی، یہ سب ان کے دور میں آئی آئین میں چیزیں ہیں. میں نعیم الرحمان صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. شوکت بسرا میں آپ کی طرف آؤں گا. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، مجھے نعیم الرحمان صاحب سے بات کرنے دیجیے پلیز. پھر ہم بلاول بھٹو زرداری ہیں. شوکت صاحب پلیز ایک منٹ. جی نعیم الرحمان صاحب، آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ صرف یہ اس لیے انہوں نے بات کر دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں کو حقوق نہیں مل رہے اس لیے ان کو جملہ کہنا پڑا، یا آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری تو مستقل ٹویٹ کے ذریعے اور کچھ اپنے بیانات دے کر امیچور ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور ان کی بات کو پاکستان میں کوئی بھی اتنا سیریس نہیں لیتا ہے. اسی لیے سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی کوئی زیادہ رد عمل ان کی بیانات جب آپ کو آئینہ دکھایا جو آپ جس نے لوگوں کو شہید کیا اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو آپ شہادت کا مرتبہ دیتے ہیں، جو ہمارے فوجیوں کو مارتا ہے آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں تو آپ برا مان جاتے ہیں. جماعت اسلامی کی جو سوچ ہے، نعیم الرحمان صاحب کی بات مکمل ہو جائے. جی نعیم الرحمان صاحب، میری گزارش ان سے یہ ہے کہ چیئرمین ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے، پاکستان کی بڑی جماعت ہے. دیکھیے بسرا صاحب سے ایک تو یہ گزارش کریں میری طرف سے، میں ان کی بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں، سنوں گا انشاءاللہ، میری بات بھی توجہ سے سنیں. تو میرا خیال میں اگر آپ اچھے الفاظ استعمال کریں گے تو مجھے ضرورت نہیں پڑے گی. بسرا صاحب ایک منٹ جواب تو بات تو پوری کر لیں نا، میں آپ کی طرف آؤں گا. ان کی بات تو مکمل ہونے دیں. انجینئر صاحب پلیز، بسرا صاحب پلیز اب بات نہ کاٹیے ان کی. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں، یہ تو آئین سے متصادم اگر کوئی وہ بات کہتے ہیں، وہ آئین جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں تمام جماعتوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب کا ایک کارنامہ ہے. ان سے اختلاف کرنے والے، ہم بھی ان سے اختلاف کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ، لیکن انہوں نے جو بہت بڑے بڑے کام کیے جس میں پاکستان کی قوم میں کنسنسس پایا جاتا تھا، اس حوالے سے انہوں نے جو اس وقت کی جو دینی جماعتیں بھی تھیں، جس میں جماعت اسلامی کے پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب تھے، جس میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے، مفتی محمود صاحب تھے، ان سب لوگوں نے ایک جد و جہد کی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک متفقہ آئین ملا. اور اس آئین کے پریمبل میں یہ بات درج کر دی گئی کہ قرآن اور سنت کے احکامات کے برخلاف یہاں پر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی ہے. جب بات بالکل قرآن اور سنت کے مطابق واضح ہے تو اس اسٹیٹ کو اسلامک اسٹیٹ آئینی اعتبار سے قرار دیا جاتا ہے. اور اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو قرارداد مقاصد کے وقت یہ بات کہی تھی کہ ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب آئین اور دستور میں بھی یہ بات موجود ہے اور یہ واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے قرآن اور سنت کی روشنی میں وزیر اعظم جو ہے، وزیر اعظم نہیں ہو سکتا غیر مسلم. یہ تو دیکھیں نا، جو چیزیں آئین میں درج ہیں اس کے مطابق درج ہیں، تو ہم تو اس کو چیلنج نہیں کر رہے. وزیر اعظم یہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا، ذوالفقار علی بھٹو نے شراب حرام قرار دی. اگر روشن خیال لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں غلط تھیں اور اسلام کی چھاپ، ہاں اسلام کی چھاپ، دیکھیں آئین میں وہ تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی جو قرآن و سنت کے برخلاف ہو. یہی تو اس ہمارے آئین کی جو ہے شان ہے کہ جس میں اس کے پریمبل میں یہ بات موجود ہے، اس کا پارٹ ہے آئین کا کہ قرآن اور سنت کے حکم کے مطابق پوری پارلیمنٹ الٹی بھی لٹک جائے تو فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. اگر پریکٹس اسلام یہاں پر نہیں ہو رہا ہے اسی کی تو ہم جد و جہد کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جناب کہ یہ ان کے ذرری خیالات ہیں اور اسلام کے نام پر سیاست نہ کی جائے، تو آپ کفر کے نام پر سیاست کر لیجئے. آپ جو ہے کفر کے نام پر سیاست کرنے کے ساتھ الیکشن لڑ لیجئے. آپ کیوں اپنے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اسلام چاہتے ہیں؟ جی میں اس کا شوکت بسرا صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں پھر اس کا دیکھیں، یعنی اگر وزیر اعظم جو ہے وہ غیر مسلم ہو نہیں سکتا پھر تو اس بات کا مطلب ہی کوئی نہیں. اسامہ، میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ ان کا وہی ویژن ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، ان کا وہ ویژن ہے جو شہید بی بی کا تھا. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان دیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو زبان دی، غریبوں کو، ہاریوں کو، مظلوموں کو ان کے حقوق دیے، کسان کو دیے، طالب علم کو دیے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ ہم لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں. جو لاہور کے اندر ہوا
کیا مسیح برادری کے ساتھ جو شب خون مارا گیا فیصل آباد کے اندر، لاہور کے اندر، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اس کے لیے اسلام اکٹھے رہنے کا پیغام چاہیے، نہ کہ یہ کہنا کہ وزیر اعظم عیسائی بن جائے، یہ تو ہمارے معاشرے میں میری کوئی نہیں مانے گا، بات تو سن لے، لوگ پہلے یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو میں کہتا ہوں، بلاول بھٹو زرداری نہیں مل رہے تو وزیر اعظم عیسائی بنائے تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسامہ وہ ہمارے خلاف بات کون کر رہے ہیں؟ بھائی ہم تو خود آئین پاکستان دینے والے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو متفقہ آئین دیا جس کی وجہ سے آج پاکستان انٹیکٹ ہے۔ بات وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھیں، ہم نے تو ملالہ کو بھی کہا کہ ہماری ہیرو ہے، ہماری آصفہ بھٹو صاحبہ نے کہا، ہمارے بلاول صاحب نے کہا، وہ آئین کے خلاف نہیں ہے، وہ آئین سے متصادم اس میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو حالیہ بیان ہے وہ تو ہے، تو کیا آئین کے خلاف چلے جائیں؟ اسی بات پہ آ رہا ہوں، بھٹو صاحب نے آئین دیا، اسی آئین کے خلاف بلاول صاحب چلے جائیں گے؟ اسامہ آپ بات کو فالو کرنے کی کوشش کریں میرے بھائی، سنیں یہ، اور جماعت اسلامی جس بات کو سوچ کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، ہم اسی سوچ کی نفی کے لیے یہ بات لے کر آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر سب کو رہنے کا حق دیا جائے، ہم کبھی وہ کام نہیں کرنے جا رہے جو آئین سے متصادم ہوگا۔ جو یہ بات کی گئی ہے، ہم مذہب کے ٹھیکیداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مذہب جو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیغام دیا، جو اللہ نے پیغام دیا، جو اللہ کے حضور نے پیغام دیا، آج وہ اسلامی جماعتیں جن کی ترجمانی کر رہے ہیں نعیم صاحب، آپ کا پچھلے دنوں ان کو بیان بھول گیا؟ ہمارے 50,000 لوگوں کو جنہوں نے شہید کیا، ہم کہتے ہیں دہشت گرد ہے، ہم لوگ ان کی طرح وہ منافقت کی پالیسی، ہم لوگ اپنا سودا اسلام کے لبادے میں نہیں شوکت بیچنا مذہبی چاہتے۔ جماعتوں کو تو چھوڑیں گے تو سیاسی جماعتیں عام لوگ بھی نہیں قبول کریں گے۔ انجینئر نعیم الرحمان نہیں صاحب بھائی، ہم یہ اسامہ نہیں کہنا چاہ رہے، وہ سمجھتے ہیں حقوق نہیں مل رہے عیسائیوں کو، اس لیے انہوں نے بیان دیا ہے، اور جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ نہیں دلوا رہی ہیں حقوق۔ شوکت صاحب اب بات سن لیں نعیم صاحب کی پلیز۔ بھائی دیکھیے اسامہ، ایک تو یہ کہ بہت عجیب طریقے سے پروگرام چل رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے آئین میں بھی یہ بات موجود ہے اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو غیر مسلم اقلیتیں کسی ملک کے اندر رہتی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اور ان کے مذہبی کی جو رسومات ہیں اس کی حفاظت اور ان کے مذہب جو عبادت گاہیں اس کی حفاظت کرنا ریاست پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی، یعنی جو بھی ملک ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مائنورٹی ونگ موجود ہے جماعت اسلامی کا، یہ عجیب طریقے کی گفتگو کرتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اقلیتوں کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوا ہے، جو حکومت ہوتی ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی، انہوں نے اس کی ذمہ داری کیوں نہیں کی ہے؟ دیکھیں میری مجھے بات تو شوکت بسرا صاحب یہ پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے کہ اگر آپ عقیدوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو حقوق دیں۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی آپ کو خود کہا، صرف سیاسی ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر سنے، نیشنل اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر ہم نے لیجسلیشن کی، ہم نے منارٹیز کی سیٹیں بڑھائی۔ معذرت چاہتا ہوں نعیم الرحمان صاحب۔ دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کو توجہ سے بات سننی چاہیے کہ جو ہماری اقلیتیں ہیں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ اب بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہم ان کو وزیر اعظم بنا دیں یا صدر بنا دیں اور اس طرح کی باتیں شروع کر دیں اور کچھ ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل امیچور بات ہے۔ جماعت اسلامی کیا پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہماری جتنی بھی مسیحی برادری ہے یا ہندو برادری ہے، ہمارے ملک کے شہری ہیں، ان کو عزت ملنی چاہیے، ان کو تحفظ ملنا چاہیے، ان کی مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ ہم اس کے اوپر اسٹینڈ کرتے ہیں، اس پہ کھڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ بالکل نعیم الرحمان صاحب، اسی طرح مسیحیوں کے اوپر آگ لگی تھی تو جماعت اسلامی چرچ پر حملہ ہوا، کیا ان کے قاتل پکڑے آپ لوگوں نے یہاں پہ طالبان خان کی حکومت عمران خان صاحب کی؟ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ دیکھیے یہاں پر گوجرا میں واقعہ ہوا، لاہور میں واقعہ ہوا، جماعت اسلامی کی مذمت تو آپ ان کی بھی کرتے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، جو ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا آپ لوگوں نے۔ آپ نے جماعت اسلامی بات کرنے دیجیے، آپ بلدیاتی الیکشن میں مسیحوں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سنیں اسامہ بھائی، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر باقاعدہ سیٹیں بڑھائی ہم لوگوں نے منارٹیز کی، ہم نے کرسچینز کی، نان مسلمز کی سیٹوں کو بڑھایا سینٹ اور لاسٹ اپنے ٹینیور کے اندر۔ دیکھیے بھائی میرے ان سے گزارش میری یہ ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگو کر کے چیزوں کو خلط ملط نہیں کریں۔ یہ حکومتوں میں رہے ہیں، ریاستوں میں یہ رہے، جماعت اسلامی کی پاکستان میں حکومت نہیں رہی ہے، ان کی حکومت رہی ہے، اور یہ شہید وعید کی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھیں نا، یہ فوج کے حق میں بڑی گفتگو کر رہے ہیں، یہ فوج کے حق میں بڑی گفتگو کر رہے ہیں جماعت اسلامی۔ اور میرے بھائی سن لے یار، بات سن لو بھائی، میرے پیارے بھائی بات سن لو۔
تو یہ بھٹو صاحب چلیے، شہید تھے شوکت یا بسر ضیاء صاحب الحق شہید تھے؟ ان سے پوچھئے بالکل۔ یہ جس فوج کے بھٹو لیے صاحب کا نام جس بدولے فوج کر کے لیا لیے کریں۔ اتنی بھٹو گفتگو صاحب کر رہے بھی وہ ہیں ہیں۔ یہ، ان سے پوچھیں کہ ضیاء الحق شہید تھا یا نہیں تھے؟ ان کو امریکہ نے شہید کیا تھا، تو پھر بھٹو شہید تھے یا نہیں تھے؟ میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتا، کیوں ان چکروں میں ڈال کر قوم کو جو ہے خراب کر رہے ہیں؟ آپ سیدھی سیدھی بات کریں۔ ڈکٹیٹر اور عامر جس نے ملک کا نظام تباہ کر دیا، آپ اسی کے پروردہ ہیں۔ وہی ہے جماعت اسلامی جو ڈالر لیتی فوجی رہی، جرنیل تھا وہ نہیں تھا؟ آپ کو بڑا جہاد یاد فوجی ہے۔ جرنیل سے ہٹ رہے ہیں کیا دیکھیے میرا نا، پوائنٹ یہ گفتگو ہی نہیں ہے نا، یہ میں جواب گفتگو چاہوں گا نہیں ہے۔ انجینئر صاحب مجھے بتائیے آپ کے خیال میں اپنی جماعت سے ہٹ کر بھی کیا ایک غیر مسلم پاکستان کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسی تبدیلی پاکستان میں آ سکتی ہے لوگوں کی سوچ میں، آئین میں؟ مختصراً پاکستان چونکہ ایک اسلامی ریاست ہے قانونی طور پر، اور اسلامی ریاست کے حوالے سے جو بھی علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے قرآن و سنت میں موجود ہے، اس کے لحاظ سے اسلامی ریاست کا سربراہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا، لیکن غیر مسلم کو تمام حقوق ملیں گے جو غیر مسلم ہونے کے ناطے ملتے ہیں، اور شہری کے حوالے سے جتنے جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہے وہ ہمارا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی ہمارا موقف ہے جو میرے خیال میں نعیم صاحب نے واضح کر دیا۔ جی شوکت ہم بسر بھی یہ آخری کہتے ہیں کہ آئین سے متصادم کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے، تو پھر لڑکیوں رہے بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انجینئر نعیم صاحب جماعت اسلامی کے رہنما۔ شوکت بسرا صاحب کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کا یہ بیان جو ٹویٹر پر آیا کہ وہ ایک غیر مسلم، ایک مسیحی کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف انہوں نے بیان اس تناظر میں نہیں دیا ہے جس تناظر میں سمجھا جا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں کو حقوق دینے چاہیے اور اس لیے انہوں نے بیان دیا، جبکہ جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ٹویٹر سوشل نیٹ ورکنگ کی ایک مقبول ویب سائٹ ہے۔ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2006 میں شروع ہونے والی اس ویب سائٹ کے رجسٹرڈ یوزرز کی تعداد 60 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے اور ہر آنے والے دن میں اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے استعمال کا رجحان تیزی سے بڑھا ہے۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی اداکار، گلوکار، صنعتکار یا سیاستدان ہو جس کا اس سوشل ویب سائٹ پر اکاؤنٹ نہیں ہے۔ سیاستدانوں کی بات کریں تو اس کی صورت ان کے ہاتھ ایک ایسا ٹول آ گیا ہے جس کی مدد سے وہ سب سے رابطے میں رہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری، عمران خان، مریم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، پرویز مشرف اور اپنے وزیر اعظم یا نواز شریف سب ہی کے ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہیں۔ عام زندگی میں یہ کہاں ممکن کہ پارٹی کا ادنا سا کارکن یا پھر کوئی عام شہری ان لیڈروں سے دو بدو بات کر سکے، ان تک اپنے خیالات پہنچا سکے یا ان کے منہ پر ان کی پالیسیوں پر تنقید کر سکے، مگر ٹویٹر کی صورت سب کو ایسا پلیٹ فارم مہیا ہو گیا ہے جہاں ہر کوئی دل کی بات کر سکتا ہے۔ ٹویٹر کے استعمال کے حوالے سے کچھ دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں جنہوں نے پاکستانی سیاست کے بڑے بڑوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بات کچھ ایسی غلط نہیں، بس اتنی سی ہے کہ جن کے پیچھے زمانہ چلتا ہے، ٹویٹر نے یہ راز کھول دیا ہے کہ وہ کس کے پیچھے چلتے ہیں۔ پاکستانی سیاستدانوں کی اگر بات کریں تو ٹویٹر پر عمران خان سب سے مقبول ترین رہنما ہیں۔ ٹویٹر پر ان کے مداحوں کی تعداد 8 لاکھ سے زائد ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں 8 لاکھ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ خان صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ٹویٹر پر عمران خان کے حوالے سے دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جمائمہ آج بھی عمران خان کے دل کے کسی کونے میں چھپی بیٹھی ہیں۔ ٹویٹر پر عمران خان جمائمہ کو آج بھی فالو کرتے ہیں۔ ٹویٹر پر مقبولیت کی دوڑ میں مریم نواز بلاول بھٹو زرداری سے 2 قدم آگے ہیں۔ مریم نواز کو فالو کرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ مریم جن لوگوں کو فالو کرتی ہیں ان میں بالی ووڈ سٹار مادھوری ڈکشت بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف اپنی متنازع ٹویٹس کے لیے مشہور بلاول بھٹو زرداری کے مداحوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ راز بھی ٹویٹر نے کھولا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو متیرہ بڑی اچھی لگتی ہیں۔ عملی زندگی میں متحرک شہباز شریف ٹویٹر پر بھی سرگرم ہیں۔ لاہور کو پیرس بنانے کا دعویٰ کرنے والے شہباز شریف صاحب فرینچ فیشن ڈیزائنر کلاڈیا شیفر کو فالو کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے صاحبزادے بھی پیچھے نہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے، ٹویٹر پر حمزہ شہباز بھٹو خاندان کی تمام خواتین کو فالو کرتے ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ حمزہ کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کو کوئی لفٹ نہیں۔ یہ تو ٹویٹر کچھ دلچسپ حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ نیوز عربی جاری ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر جائزہ لینا ہوگا کہ قائد اعظم نے بطور سربراہ مملکت جو مثالیں قائم کی وہ 2013 کے حکمرانوں کے لیے قابل عمل کیوں نہیں؟ ایک صاحب کا بیرون ملک بہت بڑا کاروبار تھا، ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ اچانک امڑ آیا تھا۔ وہ صاحب ملک و ملت کی خدمت کے لیے یوں کہیے کہ مرے جا رہے تھے۔ یہ بڑے صاحب نئی بننے والی مملکت ریاست پاکستان، ریاست خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی عزیز بھی تھے۔ سو ان کے اس جذبہ حب الوطنی کو پاکستان کی انتظامیہ بلا عذر
बल्कि बसद शौक तड़का लगाने को तैयार थी, मगर कायद आजम ने अपने इस करीबी अजीज के इरादों को कामयाब न होने दिया और यह कहकर उनको पाकिस्तान कारोबार मुंतकिल करने से रोक दिया कि तुम्हारा काम बाहर अच्छा चल रहा है, उधर ही करो। और यहां मुर्गी का रेट निकालने, बढ़ाने और गिराने वाले हुकूमती ऐवानों के बेडरूम्स में बैठे हैं। एक बार कायद आजम के भाई वक्त लिए बगैर उनसे मिलने आ गए। कायद के पीए ने जब उनका विजिटिंग कार्ड दिया तो ऊपर लिखा था अहमद अली जिन्ना, बिरादर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आजम ने अपने भाई का विजिटिंग कार्ड वापस कर दिया और कहा कि उन्हें कहें कि गवर्नर जनरल से मिलना हो तो पहले वक्त लेकर आएं और अपने विजिटिंग कार्ड पर सिर्फ अपना नाम छपाएं। और यहां गैर मुल्की दौरों पर बेटे, दामाद, भतीजे और ना जाने किसे किसे साथ ले जाया जाता है। एक बार कायद आजम बतौर गवर्नर जनरल कहीं जा रहे थे, रास्ते में रेलवे फाटक बंद था। गवर्नर जनरल की गाड़ी बगैर प्रोटोकॉल के आगे खड़ी थी। एडीसी गाड़ी से बाहर निकले, ट्रेन का दूर दूर तक निशान नहीं था। एडीसी ने फाटक वाले से कहा कि अगर ट्रेन लेट है तो फाटक खोल दो, गवर्नर जनरल को इंतजार की जहमत उठाना पड़ रही है। एडीसी वापस गाड़ी में आए तो कायद आजम ने पूछा अचानक कहां चले गए थे। एडीसी ने तमाम बात गोश गुजार कर दी। नागवारी कायद आजम के चेहरे से अयां होने लगी, लहजे से टपकने लगी। कहा खबरदार, अगर 1 इंच भी गाड़ी आगे बढ़ाई तो, अगर मैं ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने लगा तो फिर पीछे क्या बचेगा। और यहां प्रोटोकॉल के नाम पर अवाम पर रोज ताजियाने बरसाए जाते हैं। ये वज़ीर आज़म का रूट, वो आर्मी चीफ का रूट, ये प्रोटोकॉल सदर ममलकत का, इधर ट्रैफिक जाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से, कहीं अजाब चीफ जस्टिस के शौक हशमत के सबब, और अब एक नया दौर सिक्योरिटी का है। यानी जान को खतरे के नाम पर अल्ले तलन्नो को सिक्योरिटी दी जा रही है, बल्कि शौक फिरौनी, वो ज़ौक़ जातलबी के बस खुदा की पनाह। एक वाक़या और मकाम कोयटा, मौसम सर्द तरीन, शख्सियत गवर्नर जनरल पाकिस्तान, बदन लाखिर, कमजोरी बेपनाह, खराबी तबाह। हिसाब लगाइए कि बल्कि जिंदगी के आखिरी अय्याम और बची कुची सांसें नहीं जान गवर्नर जनरल को सर्दी हद से ज्यादा महसूस हुई तो एडीसी ब्रिगेडियर नूर हुसैन से कहा कि गर्म जराबें चाहिए। फिर अपनी जेब से पैसे निकालकर ब्रिगेडियर के हाथ में थमाते हुए कहा कि सरकारी खजाने से 1 पाई नहीं जानी चाहिए। और यहां वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को फोटोग्राफी का शौक चढ़ाया तो सरकारी खजाने से 20 लाख रुपए खर्च करके एक कैमरा खरीदा गया। और यहां के जबरदस्ती के हुक्मरानों के लिए रक्स सुरूर की महफिलें सजाने के लिए शराब और शबाब की आमदोरफ्त सरकारी जहाजों के जरिए होने के किस्से जुबान ज़दे आम है। कायद आज़म के मुआलिज इलाही बख्श रावी हैं कि आखिरी दिनों में कायद ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। हमने बड़ा तरद्दुद करके कहीं से किसी अच्छे बावर्ची का पता लगाया। बावर्ची लाहौर का था, जहाज पर बुलवाया गया। जब खाना बना तो बड़े ही अरसे के बाद कायद ने पूरी प्लेट खाई। फिर तजस्सुस से पूछा आज खाने में कुछ खास था। मैंने चाव से पूरा माजरा सुना दिया। कायद भड़क उठे और कहा कि एक शख्स के लिए इतना खर्चा, फौरन बोले कि मेरे जाती अकाउंट से इसके आने का खर्चा जमा कराओ और मेरे ही खर्चे पर इस बावर्ची को वापस भिजवाओ। और अब यहाँ मुगल आजम जैसे दस्तरखान सजते हैं, लोग भूख से खुदकुशियां करते हैं और हमारे हुक्मरानों के जाती घरों में खाने पीने के सामान सरकार की तरफ से भिजवाए जाते हैं। किस्सा मुख्तसर, कायद आजम की बमुश्किल 1 साल की गवर्नर जनरलशिप में आला तरीन, नफीस, खुदा खौफ और बेहतरीन तर्ज हुकूमत की मिसालें मिलती हैं। हम खुलफा राशिदीन के मॉडल की पैरवी का मुतालबा नहीं करते, बस सवाल करते हैं कि क्या आज का हुक्मरान कायद आज़म की कायम करदा मिसालों के मुताबिक हुकूमत नहीं कर सकता? ये किस कदर मुश्किल है और अगर मुश्किल है तो क्यों? इस पर बात करते हैं मुल्क के माशमर, कॉलम निगार, आला दर्जे के मौजूदा ब्यूरोक्रेट जिन्होंने अहद हाजिर के कई हुक्मरानों के मयार जिंदगी और तर्ज हुकूमत को अपनी आंखों से देखा है। मेरी मुराद है औरिया मकबूल जान साहब। औरिया साहब, क्यों इतना मुश्किल है कायद आज़म के इन उसूलों पर अमल करना? देखिए, दुनिया पूरी के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं कि जो कायद आज़म के उसूलों के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि स्वीडन की एक वज़ीर जो थी वो अचानक किसी जगह से उसको कत्ल कर दिया गया और तकरीबन पूरा साल स्वीडन में ये बहस होती रही कि क्या हम अपनी वज़ीर को या अपने वज़ीरों को सिक्योरिटी दें कि ये ना दें। और आखिर में ये करारदाद पास हुई कि ये आपका अपना चॉइस है कि आप सियासत में हिस्सा लेते हो या नहीं लेते हो, और अगर ये रिस्की बिजनेस है तो ये आपका चॉइस है। कौम को इस बात के ऊपर मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपका सियासत में आने का जो शौक है उसकी कीमत वो अदा करें। ये मिसालें आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मिलेंगी कि लोग अपने जो वज़ीर आज़म हैं, उनके सदूर हैं, वो आम इंसानों की तरह बसों के अंदर सफ़र करते हैं और आम जगह पे शॉपिंग प्लाजा में वो अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान अभी तक इंग्लिस्तान की एरिस्टोक्रेसी से बाहर नहीं निकल सका। आप देख लीजिए कि जिस मुल्क के अंदर अभी तक
डिप्टी कमिश्नर का जो घर होता है या कमिश्नर का जो घर होता है या जो कोर कमांडर का जो घर होता है, उस घर के अंदर से कम 10-10, 15-15 हजार लोगों के घर निकल सकते हैं। कई एकड़ पर वो फैला हुआ घर होता है और उसकी शहनशाहियत को देखते हुए फिर सियासतदानों ने भी वैसे ही घर बनाए और वैसे ही अपने लल्ले तल्ले किए। एक बात तो ये है कि कायद-ए-आज़म को वो मशहूर वाक़या है कि वो जो माउंटबेटन के साथ वो जर्नी कर रहे थे, जब आने लगे थे उसमें असेंबली में, तो उन्होंने कहा कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया, कोई मसला ना हो जाए। तो कायद-ए-आज़म का आई विल टेक यू सेफ टू द प्लेस, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं तुम्हें सही पहुंचाऊंगा। इसका मतलब यह है कि उसको कौम पे एतमाद था। दूसरी बात आपको बताऊं, महाजरों के लुटे पुटे काफले आए थे यहाँ पर। वॉल्टन में कायद-ए-आज़म भी यहाँ आए थे, उनको विजिट किया था, उनकी आंखें आप दीदा हो जाएंगी। मुझे कायद-ए-आज़म की एक तस्वीर दिखा दें चेक तकसीम करते हुए, मुझे कायद-ए-आज़म की एक तस्वीर दिखा दें कि उन्होंने आटा तकसीम कर रहे हैं, एक तस्वीर दिखा दें वो किसी जगह को बोरी राशन दे रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट चल रही है और उसके बाद जनाब पूरे का पूरा पीआईडी डिपार्टमेंट लगा हुआ है कि आज जनाब फलां वज़ीर-ए-आज़म ने, आज फलां वज़ीर-ए-आज़म के बेटे ने, आज फलां वज़ीर-ए-आज़म की बेटी ने इतने लोगों को चेक तकसीम किए। मजाक बनाया है पूरे मुल्क का इस मामले के अंदर। तीसरी बात जो है कायद-ए-आज़म के मामले के अंदर, उन्होंने इस बात का जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल थे कि सरकारी एक्सचेकर से हुक्मरानों के जाती खर्चे नहीं उठाएंगे, वो उन्होंने साबित किया। इसलिए कि आप ये जो सरकार के मनसब पे आते हैं तो आप इस कौम पे एहसान नहीं करते कि वो आपके नखरे उठाएगी, आप इस कौम पे एहसान नहीं करते कि वो आपके लल्ले तल्लों के ऊपर चलेगी। उन्होंने ये साबित किया और ये भी कुछ अरसे की पहले की बात है कि जो कायद-ए-आज़म ने इस बात को साबित किया। लेकिन जैसे ही कायद-ए-आज़म की आंखें बंद हुई, उसके बाद यहाँ पर 3 चीजों का कब्जा हो गया। वो ब्यूरोक्रेसी कि जिस ब्यूरोक्रेसी को अंग्रेज ने पाला था और उसको रूल करने के लिए बताया था, वो अफवाज कि जिनकी पूरी की पूरी लेगेसी जो थी वो अंग्रेजों के हिसाब से चली आ रही थी कि एक पहले फौज में मेजर होता था, फिर उसके बाद वही मेजर साहब जो है वो डिप्टी कमिश्नर हो जाते थे, वही जनाब वो मिलिशिया के सरबराह हो जाते थे। और तीसरी वो सियासतदान जिनका पौधा अंग्रेज ने लगाया था। आप सोच सकते हैं कि जिस बंदे को उन्होंने जमीनें अता की और जिस बंदे को उन्होंने लैंडलॉर्ड बनाया या जिस बंदे को दिए और उसके बाद उसको खान, मलक, वडेरा और उसके बाद चौधरी ये बना दिया। लेकिन इस सब में कायद-ए-आज़म कहां चले गए? जो वो तो उन्होंने गवर्नर जनरल के जो सिगार हैं वो एक रूल था वो खत्म कर दिया कि सिगार भी सरकारी खर्च से नहीं आ सकते। जराबें अगर सर्दी लग रही है तो खुद से पैसे दे रहे हैं कि जराबें खरीद के लाओ, सरकारी खजाने से नहीं आएंगे। आज तो हमें बताया जाता है कि सिर्फ गवर्नर के लिए जितना मर्जी दूध आ जाए सरकारी खर्च से आएगा, इंपोर्टेड सिगरेट हो, कुछ भी हो। तो ये सरकारी ये क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है? सादगी जब कहते हैं अपनाएंगे हम कायदे के अफकार को अपनाएंगे, वो सब बातें कहां गई? नहीं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे अंदर एक तस्वर ये बन गया हुआ है कि हम जब हुक्मरान बनते हैं तो हम बादशाह बनते हैं। हम जितनी देर के लिए भी रहते हैं हम इस खजाने को जिस तरह चाहें हम इस्तेमाल करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं। और उसकी एक वजह यह है कि इस पाकिस्तान के अंदर लोगों ने गिरेबान पकड़ना नहीं छोड़ा। आप देखें, गवर्नर हाउस उठा लें, प्रेसिडेंट हाउस उठा लें, प्राइम मिनिस्टर उठा लें, आपको सेपरेट सीक्रेट मिलेगी जिसके ऊपर वो गवर्नर हाउस का या प्रेसिडेंट हाउस का या प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्रेस्ट बना होता है। वो सिगरेट जो है हर वर्कर के हाथ में होती है जिस पार्टी के। क्या कभी किसी मीडिया में उनको उठा के दिखाया कि आपको किसने इजाजत दी कि प्रेसिडेंट हाउस का क्रेस्ट उससे बनाएं? आपको किसने इजाजत दी कि एक फलां ब्रांड की डब्बी जो है उसको गवर्नर हाउस की ग्रीन और व्हाइट कलर की पाकिस्तान के झंडे की डब्बी बना के दें? मतलब ये एक मजाक बना दिया गया है। ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये एक रवैया है, एक रवैया है पूरे मुल्क के अंदर कि हम जिस तरह चाहें, जैसे चाहें। हमें इन लोगों ने बादशाह मुंतखब किया है, अवाम का खादम मुंतखब नहीं किया। अच्छा, हम किसी मजहबी शख्सियत की बात नहीं करते क्योंकि वो तो कहां की कुजा वो लोग जो उन्होंने मिसालें कायम की हैं। कायद-ए-आज़म की अगर बात करें, सिफारिश को वो नहीं मानते थे, रिश्वत या करप्शन तो दूर की बात है, आज तो सिफारिश को बुरा ही नहीं माना जाता, बल्कि अपने करीबी रिश्तेदार जो हैं वो ज्यादा में सियासत में आगे नजर आते हैं। ये सब क्या है? कोई एक खानदान का आदमी ऐसा नहीं है कि जो कायद-ए-आज़म की इस पूरी की पूरी सियासी जिंदगी के अंदर हुक्मरानी तो बात की, उनके करीबी सवाए उनकी मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो उनकी बहन थी, और उनका भी रोल जो है वो बाद में डिटरमिन हुआ है। उस जमाने में वो साथ साथ चलती थी, लेकिन उस जमाने में कभी फातिमा जिन्ना की तकरीरें आपको नजर नहीं आएंगी। वो तो अब लेटर जब अयूब खान के खिलाफ वो खड़ी हुई है तो उस वक्त नजर आई है। कायद-ए-आज़म की जाती जिंदगी के अंदर और इवन हुक्मरानी के अंदर
किसी रिश्तेदार को कोई ओहदा नसीब नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप हैरान होंगे कि कायद आज़म के जो साथी थे, आपको लियाकत अली खान के, आपको उसके बाद अब्दुल रब बिश्तर के, आपको ख्वाजा नाज़मुद्दीन के, ये वो टीम जो थी, उस टीम का आपको नवाब ममदूद का कोई रिश्तेदार नजर नहीं आएगा, मुमताज सुल्ताना का कोई रिश्तेदार नजर नहीं आएगा। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने एक खास लेवल पे कायद आज़म के होते हुए अपने आप को रिश्वत से, सिफारिश से, इन सारी चीजों से दूर रखा। यही वजह है कि 6 महीने की प्रेडिक्शन थी पाकिस्तान के बारे में कि 6 महीने तक नहीं रहेगा, और आप अंदाजा करें कि 6 महीने तक पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किसी रियासत से तस्लीम नहीं किया था। जब वो 6 महीने का बेंचमार्क निकल गया तो उन्होंने कहा ये तो मुल्क चल गया है, ये तो अब मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो गया है। फिर दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान को तस्लीम करना शुरू किया। और ये सब ये बताइए कि क्या ऐसा कोई दौर आएगा, हमने जो कायद आज़म के ये पहलू जो मैंने चंद एक झलकियां बयान की हैं, वैसे तो कहते हैं बड़े साब आदमी थे, लेकिन ये जो उनका पहलू है ये शायद जानबूझ के छुपा के रखा कि आज के हुक्मरानों से कोई सवाल ही ना कर सके। हमारे अवाम के तस्वुर में यही है कि हुक्मरान बस इसी तरह होते हैं, ये सब प्रोटोकॉल के नाम पर, सरकारी खर्चे के नाम पर, ये सब उनके लिए जायज है, उम्रों पर जाएं, इलाज करवाएं, जो मर्जी करवाते रहें, ये सब जायज है। उनको ये कायद आज़म के पहलू उनके सामने रखे नहीं गए ताकि कंपेरिजन ही ना करें लोग। ये उस वक्त आ सकता है कि जब कायद आज़म के 2-3 प्रिंसिपल जो है वो उनको आप बाकायदा लेटर एंड स्पिरिट में नाफिज कर दें। जिस वक्त माउंटबेटन ने असेंबली के अंदर कहा था कि आप अकबर आजम से सीखे कि रवादारी क्या होती है, तो कायद आज़म ने फौरी तौर पर जवाब दिया था कि नहीं, हमें रवादारी का दर्स 1400 साल पहले सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने जो स्टेट बैंक के अंदर तकरीर की थी उसके अंदर कहा था कि वेस्टर्न सिस्टम जो है उस सिस्टम हैज क्रिएटेड सच अ मेस दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव इट। वी हैव टू डिजाइन आवर सिस्टम ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक जस्टिस। एक तो ये इस्लाम के जो बेसिक सुनहरी असूल थे, अगर उनको हम अपनी जिंदगी में नाफिज करेंगे, उन्होंने अपने ऊपर नाफिज किए हुए थे और वो बाकी लोगों को भी कहते थे तो उसमें नाफिज करो। अगर वो प्रिंसिपल अब तक आप नाफिज नहीं करते, ना आप पे बरकत आ सकती है और ना आपके हुक्मरान वैसे हो सकते हैं। सही, इसलिए मुआवजा ही नहीं कर सकते हम कायद आज़म से आज के हुक्मरानों का। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब, आपने हमें कायद आज़म कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते थे और शायद हमारे आज के हुक्मरान सिर्फ हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, शायद यही फर्क है। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ का अजीज तरीन ख्वाब चकनाचूर होने को है। सरकारी बैंक ने कह दिया नौजवानों को कर्ज देने के लिए पैसे नहीं। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ का अजीज तरीन ख्वाब चकनाचूर होने को है। खबर यह है कि नेशनल बैंक ने यूथ लोन स्कीम के लिए 100 अरब रुपए फराहम करने से माजरत कर ली है। सरकारी बैंक के इस इनकार के बाद यूथ लोन स्कीम की कामयाबी पर तो शुकूक व शुबात के बादल मंडलाने ही लगे हैं, साथ में उन करोड़ों के दिल भी धड़कने लगे होंगे जिन्होंने मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाकर स्कीम के फॉर्म हासिल किए थे। हकीकत यह है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े तमतराक के साथ 100 अरब रुपए की यूथ लोन स्कीम का इजरा किया था, जिसके 90% फंड्स नेशनल बैंक और 10% फर्स्ट वुमेन बैंक ने मुहैया करने थे। इस स्कीम का आगाज होते ही पूरा पाकिस्तान लाइनों में लग गया था, मगर आज की खबर कर्ज खा नौजवानों के लिए बड़ी दिल फिगार होगी। नेशनल बैंक ने स्टेट बैंक को बता दिया है कि वो स्कीम के लिए 100 अरब रुपए की सरमायाकारी का रिस्क नहीं ले सकता। इससे बैंक के दीगर शोबे मुतासर होने का खतरा है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि स्टेट बैंक ने दूसरे निजी बैंकों को स्कीम में शामिल करने का फैसला किया है, मगर जराए कहते हैं इस स्कीम में नादहिंदगी की बुलंद शरह का खौफ आड़े आ रहा है और निजी बैंक भी इससे कन्नी कतराएंगे। सवाल यह है कि फिर नौजवानों के उन ख्वाबों का क्या होगा जो उन्होंने इस स्कीम से वाबस्ता कर लिए हैं। क्या यूथ लोन स्कीम भी पीली टैक्सी और सस्ती रोटी की तरह गुमनामी के अंधेरों में जा गिरेगी? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं उनकी रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली मायजा हमीद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा नाज बलोच। मायजा हमीद साहिबा, आपसे शुरू करते हैं। आपने हमें ज्वाइन भी करना था लेकिन फोन लाइन पर आपको आना पड़ा, मजबूरी है, कोई एक्सीडेंट वगैरह मुझे बताया गया आपका हुआ था। आप खैरियत से हैं? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, बट आई रैन इनटू अ स्लाइट एक्सीडेंट, इसलिए फ़ोन पे करना पड़ा है, मैं आ नहीं सकी। चलिए, शुक्र है कि आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखें। ये बताएं कि अब ये क्या होगा जब सरकारी बैंक इनकार कर देंगे, तो ये तो शुरू होने से पहले ये स्कीम खत्म हो गई क्या?
دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس اسکیم کو اس طرح دیکھنا چاہیے جس طرح اٹ از انٹینڈیڈ. اٹ از پوٹینشلی اے گیم چینجر، اور ایسی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ یا ایسی کوئی بھی جو ہے وہ ٹھوس بات سامنے نہیں آئی کہ این پی پی ہیز ناٹ سیڈ کیٹیگورکلی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے بالکل اس چیز سے انکار نہیں کیا. دس از آل کنجیکچر. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی بینکس بھی، ہم نے فرسٹ وومن بینک اور نیشنل این بی پی سے سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے بعد بیکاز جو پرائم منسٹر صاحب تھے ہی وانٹیڈ ٹو ٹیک دیز ٹو بینکس آن بورڈ شروع میں، لیکن انہوں نے خود بھی اپنی اسٹیٹمنٹ پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میرے پاس آئے ہیں جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہیں، ان کے سی ای او نے بھی اس میں بڑا اسٹرانگلی انٹرسٹ شو کیا ہے. اور اس کے بعد باقی بینکس کے ساتھ بھی وی آر ان نیگوسیشن ود دیم، اینڈ ویری سون وی ول کم بیک ٹو یو اینڈ ٹیل یو کہ کون سے پرائیویٹ بینکس بھی اس میں انوالو ہونا چاہ رہے ہیں. اور این ڈی پی نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے اور 100 بلین کو نہیں لے سکتے. اس لیے میں یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا اس کا. جی اور میں یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ اسکیم یوتھ کے لیے ہے، اور یوتھ پاکستان کے لیے ایک ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور ہم سب کو یونائٹڈلی اس اسکیم کو اس طرح دیکھنا چاہیے جس طرح اٹ از انٹینڈیڈ. اور جتنا اس کے پیچھے دیر از سو مچ ورک اور سو مچ تھاٹ پروسیس، یہ تو پوٹینشلی ہماری یوتھ کو اسٹیو جابز اور مائیکل ڈیل بنانے کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو پلیز صحیح ہے، چلے اللہ کرے یہ اسکیم چلے اور بڑی اچھی چلے. فون لائن پر ہمارے ساتھ رہیے گا. ناز بلوچ صاحبہ، یہ تو اچھی بات ہوئی. اخباری رپورٹ ساری غلط ہیں کہ مائزہ امید کہہ رہی ہے کہ نہیں نیشنل بینک نے ایسا کچھ نہیں کہا، مگر اخبارات میں واضح طور پر آ رہا ہے. پرائیویٹ بینکس ابھی تک نہیں آئے، جلد جو ہیں سامنے آ جائیں گے. آپ بھی امید کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ دیکھیں، یہ پہلے گزشتہ آپ نے جو بتائیں اسکیمز کو آپ نے گنوایا، اس میں سستی روٹی کا جو اسکیم تھا اس میں 20 ارب روپے کی لاگت آئی تھی اور 20 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ تھا. لیکن وہ 20 ارب کہاں گئے کہاں نہیں گئے آج تک نہ عوام کو پتہ ہے نہ کسی کو پتہ ہے اس کا. اسی طریقے سے اس قسم کی جو پروجیکٹس ابھی لائی جا رہی ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ این بی پی کے اندر انہوں نے پی ایم ایل این کی کچھ اپنے انٹرسٹ تھے، یہ اپنی بھرتیاں کروانا چاہ رہے تھے، اور اسی کے اندر آپ کو میں بتاتی چلوں یہ وائس پریزیڈنٹ ضیاء اللہ خان صاحب ہیں کوئی این بی پی کے، اور منیر کمال، یہ ساری سیاسی بھرتیاں ہیں. اور پی ایم ایل این کا تصور کچھ یہ تھا کہ ایسی سیاسی طور پہ پولیٹیکل امپلائمنٹ کروا کے اور اس کے بعد اپنی اس خواب کو پورا کر دیں گے جو وہ چاہتے ہیں کہ یوتھ کو ایسی اسکیم دی جائے اور ان کو لون دی جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یوتھ کو لون دے کے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس ملک کے حالات بہتر کر نہیں سکتے. آپ کو بہتر کرنے اکنامک کنڈیشن سے پہلے آپ انفلیشن کو کنٹرول کریں جو آپ سے ہو نہیں رہی. آپ ٹیکس آپ نے لگایا، سب سے پہلے آتے ہی جو ٹیکس لگایا وہ ٹیکس غلط تھا، برڈن غریب عوام پہ دیا وہ غلط تھا. آج آپ ایک ایسا اسکیم لے کر آئے جس میں 100 بلینز کی آپ بات کریں اور نیشنل بینک آف پاکستان تیار نہیں ہے آپ کو پیسے دینے کا. یقینی طور پہ میں آپ سے کہتی ہوں یہ رپورٹ بالکل درست ہوگی کہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیں. اور دوسری بات یہ کہ گارنٹور نہیں ہے کوئی کامن مین کے پاس. اگر آپ جاتے ہیں پوچھتے ہیں تو کامن مین آپ پہ جتنے بھی پروگرامز ٹاک شوز ہوئے ہیں، جتنے بھی شوز اسٹریٹ شوز ہوئے ہیں، اس پہ عام عوام سے جب سوال کیا گیا ہر شخص نے یہی کہا ہے کہ ہمیں کوئی گارنٹور نہیں مل رہا. تو پہلی بات یہ کہ یہ عوام کا جو ریڈیکیول کر کے تماشا بنایا جا رہا ہے، فار گاڈ سیک اس قسم کی پلاننگز نہ کریں. ایسی پلاننگز کریں جس سے ملک کو بھی فائدہ ہو اور آپ کی عزت بھی برقرار رہے، اور کم از کم جو اکنامک وزرڈز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے. آپ کی طرف مائزہ یہ بات درست ہے، کوئی بھی پرائیویٹ بینک اس میں آئے گا نہیں، نہ گارنٹی مل رہی ہے. اب تو بینکس بھی جا رہے ہیں 100 روپیہ نیشنل بینک کہاں سے لائے. اور خاص طور پہ جو سیاسی بات ہے کہ سیاسی بھرتیاں چاہ رہے تھے مسلم لیگ. جی میری بات سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ اف آئی سے میں آپ کو یہاں بیٹھ کے یہ کہوں گی کہ جی ایل سی پی نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی اور ناز صاحبہ کہیں کہ جی انہوں نے دی ہے، تو دیٹ از جسٹ مائی اسٹیٹمنٹ اینڈ ہر اسٹیٹمنٹ. یہ تو سامنے آ جائے گا کہ این پی پی یہ فائنانس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو دیٹ از اے فیکچوئل تھنگ جو بالکل سامنے آ جائے گی. دوسری بات انہوں نے کی یہ سستی روٹی کی بات ہے. سستی روٹی نے جو اچیو کیا وہ سامنے ہے. یلو کیب اسکیم از 99% ریکوری ریٹ رہا تھا which was also PMLN کی اسکیم. میں صرف ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اس کے بعد یوتھ کے پروگرام پہ آ جائیں. جو بھرتیوں کی بات یہ کری ہے دیٹ از ان ریلیٹڈ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام آپ کی یوتھ کو ایکسٹینڈ نہیں کرتا ٹورڈ کریڈٹ اونلی، بلکہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی یوتھ اٹ انگیجز دیم ان ڈیولپنگ بزنس پلان، it engages them in developing in getting mentors, and it engages them in making available other resources and towards transforming their position in life.
اس کو آپ وہاں اس طرح سے دیکھیں جس طرح سے یہ انٹینڈڈ ہے. آپ کی وائڈ اسپریڈ ان امپلائمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی یوتھ جو ہے وہ ریلیجس اینڈ ادر ایکسٹریمزم کی طرف جا رہی ہے. اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا زیادہ اس چیز کو یہ واپس لے کے آ رہا ہے. اگر آپ کہہ رہی ہیں جی مائزہ صاحب، اگر آپ کہہ رہی ہیں نیشنل بینک انکاری نہیں ہے، وہ سورب کا انتظام کر لے گا، نہ جانے کہاں سے کرے گا، تو پھر آپ بتا سکتی کب تک یہ شروع ہوگا، کب تک لوگوں کو پیسے مل سکیں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہ جانے کہاں سے کرے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیر آر فائنانسز اویلیبل، کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ این ڈی پی اس چیز کو فائنانس کرے گا. یس. اور میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ چارٹرڈ کے بینک کے سی ای او نے پرائم منسٹر کو اپروچ کیا اینڈ ہی ہیز شوڈ انٹرسٹ. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ پرائیویٹ بینکس آر گوئنگ ٹو کم اینڈ دے ہیو اپروچڈ اس اینڈ دے ول بی ود اس ان دس پروگرام which is a game changer for the PMLN and for the people of this, the youth of this country. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں. صحیح ہے. چلیے ناز بلوچ صاحبہ، یہ تو وہ بڑی کیٹیگوریلی کہہ رہی ہیں صاف کہ نیشنل بینک تو آئے گا، اور بینکس بھی ان کے پاس آ رہے ہیں، بڑی وائبل ہے، اور پیلی ٹیکسی اسکیم جو ہے بڑی کامیاب رہی، 99% ریکوری ریٹ تھا. پھر آپ کیوں ناکام کہہ رہے ہیں اسے، اور یہ بھی کامیاب ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مائزہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہیں اس وقت. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی جو میٹرو بس اسکیم انہوں نے نہیں، آپ مکمل کرنے دیں نا. میں بالکل جذباتی ہو رہی ہوں. I am overcome by this effort by the Prime Minister and the PMLN. Yes. Will you please let me speak, Maiza? جی چلیے میرے پاس آخری چند سیکنڈ ہے، دیکھیں بات مکمل کر لینا. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اگر ملک کا درد ہے، یوتھ کا اتنا درد آپ رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، تو آپ بجائے یہ لیپ ٹاپ ٹائپ کی اسکیم لا کر، اس قسم کی اسکیم لا کے لوگوں کو 8% سود کے اوپر آپ لگا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ فیزیبلٹی جو آپ کی کتنی ڈسٹرب ہو جائے گی اگر اسٹیٹ بینک نے سود کا ریٹ بڑھا دیا، 8 سے 9% کر دیا. آپ کے سارے پیسے ٹھپ ہو جائیں گے، کوئی بھی بینک آپ کے اوپر یقین نہیں کر پائے گا، اور یہ پیسے ریکور کرانا آپ کے لیے بہت بڑا محال ہو جائے گا. لہٰذا ملک کے اوپر ڈیٹ پہ ڈیٹ یہ آپ چڑھاتے جائیں گے. ملک کو مقروض کو آگے ہی کم نہیں کیا، مزید آپ مقروض کر دیں گے. اور آپ لوگوں کا کیا ہے، ساری سرمایہ کاری اپنی تو بیرون ملک ہے آپ لوگوں کی. یہ تو فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے، شریف فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے، ان کی ساری سرمایہ کاری بیرون ملک ہے. یہ تو ٹیکس بھی پورا نہیں دیتے، یہ اربوں کروڑوں کی جائیداد ہے کہ ٹیکس بھی پورا نہیں دیتے. ختم ہو گیا. چلیے وقت پہ پتہ لگ جائے گا، دن میں پتہ چل جائے گا کیا نیشنل بینک پیسے دیتا ہے یا نہیں. بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مائزہ حمید صاحبہ، مسلم لیگ نون کی رہنما ہمارے ساتھ تھیں. مائزہ حمید کہتی ہیں کہ نہ صرف نیشنل بینک بلکہ پرائیویٹ بینکس بھی آ رہے ہیں، وہ بھی پیسہ دیں گے، جبکہ ناز بلوچ کہتی ہیں یہ اسکیم کسی بھی صورت کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. دیکھتے آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ اسکیم. نیوز آر دیکھنے کا بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.